کہ ਤੁਹਾਡਾ بڑا سونا سجن ہوئے, سمجھ لو تہاڈی منگیتر ہوئے, ہن تھوڑا تھوڑا پیاسے جی, تہاڈا سونا سجن ہوئے تو تسی انہوں کوئی گفٹ دینا ہوئے, تو میرا خیال ہے صرف گفٹ نہیں دیں گے, اس کی اچھی سی پیکنگ بھی کریں گے اور اس کے اوپر وہ لال رنگ کا ریبن بھی لگائیں گے اور پھر کارڈ بھی لکھیں گے اور اس میں پھر آپ ہیپی برتھ ڈے بھی لکھیں گے. تو اس کوئی گوڑا سجن ہے تو آئی لو یو بھی لکھو گے جی, ہاں وہ بھی آپ لکھیں گے اور پھر اس کو ہلکا سا پرفیوم بھی لگائیں گے اور پھر آپ ایسے بندے کا انتخاب کریں گے جو بڑے با ادب ہو کے اس تک پہنچائے اور پھر آپ کو منتظر بھی رہیں گے کہ اس کا کوئی جواب بھی آئے. اس ساری باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں, لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ جب ہم نے نبی پاک کے اوپر درود پڑھنا ہو تو یہ گفٹ, یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوں تو ہم کوئی خیال ہی نہ کریں, ہم بس وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درود نہیں ہے, پوری طرح پڑھے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اکثر لوگ جب بات کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کہا یہ تہاڈے ورگے نہیں, صحیح نام لو ان کا, صحیح نام لو, صحیح نام لو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انداز ٹھیک ہے, کمال ہے آپ کا, ابھی آپ نے اپنے جیسا ان کو سمجھ لیا. تو جب ہم نے نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی تحفہ بھیجنا تو ذرا سوار کے, سجا کے, مسجہ کر کے, مکفہ کر کے, ذرا سونے طریقے کے ساتھ, کتے دو آنسو بھی نہ لگن نا تو پھر چاسی اور آئے گی, پھر چاسی اور آئے گی. اور پھر وہ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا, کیوں بھلا, کیونکہ میرے نبی پاک سے دیکھا نہ جائے گا. تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جو میلاد کے حوالے سے اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں, اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. آخری بات سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث میرا خیال ہے 2 جمعہ میں ہم نے متواتر طور پہ ہم نے یہ پڑھی کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ اگر ہم آپ کو ڈھونڈیں تو کہاں ملیں گے. حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ آ جانا, وہاں نہ ملا تو میزان عمل میں آ جانا, وہاں نہ ملا تو پل صراط پہ آ جانا. تو یہ ہم نے میرا خیال تیسری دفعہ یہ حدیث بیان کر دی. یا رسول اللہ, ایک اور مقام پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ اس دنیا میں کسی سے بڑی محبت کرے, یعنی کہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرے, باپ سے بڑی محبت, اپنے استادوں سے بڑی محبت, اپنے پیروں سے محبت کرے اور یہاں کے تک کہ اپنے نبی سے بڑی محبت کرے, تو کیا آخرت میں اس کو کوئی جزا ملے گی؟ دیکھیے نا ترمذی شریف, حضور فرمانے لگے جو بندہ اس دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اللہ اس کو اپنے فضل سے جمع فرما دے گا. یہ مطلب ہے کہ اگر نبی نہ محبت کریں گے تو کل بروز قیامت نبی دے نیڑے نیڑے رہاں گے, نیڑے 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 نیڑے. وہ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک شعر پڑھا تھا اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اساں جیاں گناہیاں دا اعمال نامہ فرول ہوئے, اساں جیاں گناہیاں دا اعمال نامہ فرول ہوئے تے ذرے ذرے سامنے آ جاونا, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں بھی حضور دے نال بہ رہنا, اساں بھی حضور دے کول بہ رہنا, لکھ عمل تڑکڑی تول ہوئے. اور یارو آپ مجھے بتاؤ نا او دے کولوں بھی کوئی رب نے صاحب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے, جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے. 2 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. یہ جو نبی پاک کا قرب حاصل کرنا ہے نا, میرا خیال کوئی 70 کے قریب حضور نے ارشادات فرمائے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو قیامت والے دن میرے نیڑے رہو گے, یہ کام کرو گے تو میرے کول رہو گے, یہ کام کرو گے تو میرے پاس آؤ گے. 2 باتیں آپ کو بتا کے اپنا موضوع ختم. ایک, حضور فرمانے لگے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا نا کل بروز قیامت میرے نیڑے بیٹھا ہوگا. دوسری بات, حضور فرمانے لگے جو بندہ سلام لینے میں پہل کرتا ہے اور اپنا اخلاق بلند رکھتا ہے, سلام لینے میں پہل کرے اور اپنا اخلاق بلند رکھتا ہے, یعنی کہ جھوٹ نہیں. ہم نے اخلاق کا معنی سمجھ لیا میٹھا میٹھا بولنا, تو میٹھا میٹھا تو بندہ مطلب کے لیے بھی بولتا ہے جی. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے, یہ جو جہازوں میں کھانا سرو کرتی ہے, آپ ان کو گالی بھی دے دیں گے نا وہ آپ سے پیار سے بات کریں گے, لیکن وہ اخلاق نہیں ہے, وہ ان کی ٹریننگ ہے جن کی ان کو لاکھوں کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ہمارا پیسنجر ہو
کس بھی کیفیت میں ہو، کس بھی انداز سے تم سے بات کرے، جو بھی اس کا رویہ ہو، لیکن تمہارا اخلاق بگڑنا نہیں چاہیے. یہ ان کی ٹریننگ ہے، اس کو آپ ٹریننگ کہہ سکتے ہیں، اخلاق نہیں. اخلاق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا. اخلاق کا معنی ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا. جو سودا ہے آپ اس کو اسی طرح توڑیں. حضور فرمانے لگے اخلاق اپنا بلند رکھنا، میں اللہ کا رسول ہو کے گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں تم میرے سے سب سے زیادہ قریب ہوگے. اب یہ دو باتیں آپ نے میلاد والا موسم چل رہا ہے نا جی، درود شریف والا موسم چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ جن کی عادت ابھی 2-4 درود شریف پڑھنے کی، تو میرا خیال ہے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھا جائے. اور جو بھی کوئی آئے یا جہاں پہ آپ جائیں تو سلام میں پہل کریں. اور تیسری بات، اپنا اخلاق کبھی بگڑ نہ دیں. آپ یقین کریں بڑی بڑی داڑھیوں والے، سر پر ٹوپی ہے اور دیکھنے میں مذہبی بندہ ہے، پاس سے موٹر سائیکل والا گزرا اور اس نے ہلکا سا ہارن دے دیں تو ماں بہن کی گالیں شروع کر دیں گے. تو یہ اخلاق ٹھیک بات ہے؟ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کے سر پہ امامہ شریف ہے، ٹوپی ہے، اور لوگوں نے آپ سے سیکھنا ہے کہ یہ جو بابا جی جا رہے ہیں ہم نے ان سے سیکھنا ہے. اگر بابا جی گالیاں دیں گے، اگر اب سمجھ لیں کہ درویش صاحب بھی گالیاں دینے لگ جائیں گے تو پھر امت کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. اپنا اخلاق کبھی بگڑ نہ دیں.